وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور صحابہ کا عشق کیا عشق تھا، کیا محبت تھی صحابہ کرام کی میرے نبی کے ساتھ۔ آؤ کھلبٹ والے جملہ لیجیے گا، شاعر لکھتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلمن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلمن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا میرے آقا نے، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا، حضرت کے لکھا ہوا مقطع ہے، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہان کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر اطہر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ اور کھلبٹ والو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر ڈرتے کیا ہوں بلند آواز سے نام لو سیدنا۔ ان کا عشق کیا تھا، محبت کیا تھی، میرے آقا نے اعلان فرمایا لے آؤ جو کچھ بھی ہے۔ وہ گئے گھر میں، سارا کچھ اٹھا کے سوئی تک آقا کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اب جملہ ضائع نہ کرنا، خدا را جملہ تڑپا دینے والا ہے، جملہ انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور، یعنی کہ ساری تھکاوٹ دور۔ آقا نے مجھے صدیق گھر میں کیا چھوڑا، رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب کیا دیا، اب جواب سننا، سوال کیا ہے جواب کیا ہے میں دیکھوں گا کون کون بندہ بول رہا ہے۔ اور حضرت جی دیکھیے گا، شاید لکھتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں
باتوں پہ آیا آقا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے جڑا حق نہیں منتا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا کہہ دو جی وال جڑا حق نہیں منتا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں منتا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر گئے او بشر اج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تا ود سچ زمین تے نہیں آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ماتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے سارے مل کر بولو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا اور میرے غیور سنی مسلمانوں میرے آقا کا معجزہ میرے سونے نبی نے چاند کی طرف انگل مبارک اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا چاند کیا گیا بابا جی دو ٹکڑے ہو گیا اب چاند کی بھی کیا طلب ہے جہاں جہاں سے میرے نبی گزرے وہیں سے پتھروں نے بھی میرے آقا کو سلام عقیدت پیش کیا چاند دو ٹکڑے ہوا اب چاند کی دل کی تمنا کیا ہے اب یہ بھی سنیے گا دل میں جگہ کیجیے گا ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جان میں پوچھیا عید بچن کو لو کسی دن بھی عید کرائی ہے اس یار کیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے نبی اگل ہلائی ہے اس اگل دے راز اشارے تے میں تو رٹ کے عید منائی اشارے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے مل کر کہہ دو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا اور ہری پور والوں کربلا کی وادی میں چلتے ہیں کربلا کی وادی میں کیا ہو رہا ہے ننھی منی معصوم جانیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں
کیا ہوا کربلا میں؟ ذرا یہ جملہ بھی سنیے گا، شاعر لکھتا ہے وہ ننا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا۔ اور اس کلام کا آخری جملہ لکھنے والے نے سیدنا عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھا، پہلے اسلام نہیں لائے تھے تو کیا تھا، تلوار نکالی آ گئے، میں کدھر جا رہے ہیں؟ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا تو سیدنا عمر فاروق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ دونوں جہانوں کے سردار کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے اعوذ باللہ، کسی نے کہا اس نبی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے جس نبی کا کلمہ تیری بہن نے بھی پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی پڑھ لیا ہے۔ اچھا، میری اجازت کے بغیر ابھی خبر لیتا ہوں، بعد میں کیوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہلے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لوں۔ کتابوں کے اندر واقعات اس واقعے کے ضمن میں بہت ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کو ملی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ صرف رمضان میں قرآن نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت ہے، جس وقت بھی اس کو سمجھ کے پڑھو گے تمہیں قرآن و حدیث سے ہدایت کے موتی ملیں گے، کہو سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج چل رہے 40ویں کے لیے، 3 7ویں کے لیے وہ مرض ہے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو بند کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، کیمسٹری میتھ انگلش ساری کتابیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے صرف قرآن نہیں پڑھتے۔ آؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کی زبان سے قرآن سنا، رو رہے ہیں، بیچ میں مارا، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن بالآخر بہن سے پوچھا بہن بتا تو تو پڑھ کیا رہی تھی؟ فرماتے ہیں جب بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے کہ بہن بس کر، میں اس نبی کا کلمہ جس کا تو پڑھ کے مسلمان ہو چکی، میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب سونے نبی کے دربار میں پہنچے کیا کیفیت تھی؟ اب یہ جملہ سننا، شاہ لکھتا ہے جو دیکھا گے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا گے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، آقا بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دو وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا